بخشش کا سلسلہ ہے، یہ رمضان کریم ہے، بے کس کا آسرا ہے، یہ رمضان کریم ہے۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج آپ کی خدمت میں جنگ بدر کے حوالے سے مختصر خاکہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ بدر مدینہ منورہ کے 80 میل قریب ایک گاؤں ہے، جہاں پر زمانہ جاہلیت میں سالانہ میلہ لگا کرتا تھا۔ اس مقام پر ایک کنواں ہے جس کے مالک کا نام بدر تھا، اسی مناسبت سے اس جگہ کا نام بدر رکھ دیا گیا۔ اسی مقام پر اسلامی تاریخ میں ایک عظیم معرکہ ہوا، ایک عظیم جنگ ہوئی جسے جنگ بدر کہا جاتا ہے۔ اس جنگ میں کفار و مشرکین کی طاقتیں اور ان کی قوت کا گھمنڈ یہ خاک میں مل گیا، اور مسلمانوں کو عظیم کامیابی ملی۔ فتح و نصرت کا پرچم مسلمانوں نے لہرایا۔ اس دن کو یوم الفرقان بھی کہا گیا ہے، یعنی حق و باطل کے درمیان امتیاز کرنے والا دن۔ عزیزان محترم، یہ بدر کفار اور مسلمانوں کے درمیان یہ جنگ ہوئی، خونریزی ہوئی۔ اس میں مسلمانوں کی تعداد 313 ہے۔ یہ بے سر و سامان تھے، ان کے پاس مشکل سے 2-3 گھوڑے اور چند اونٹ، 6 زرہیں اور صرف 8 تلواریں تھیں۔ اور کفار کا اگر ہم معاملہ دیکھتے ہیں تو ان لوگوں کی تعداد 1000 تھی۔ ان کے پاس 100 گھوڑے اور 700 اونٹ، اور ہر فوجی آلات حرب سے بالکل ہی مسلح تھا، بالکل ہی تیار تھا، اور ان کے پاس ساز و سامان بھی تھے، جنگ کے آلات بھی تھے ان کے پاس۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس کے باوجود بھی اس جنگ میں مسلمانوں کی عظیم فتح ہوئی اور کفار کی شکست فاش ہوئی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب جنگ بدر کے میدان میں اترے تو آپ اس رات، یعنی 2 ہجری میں یہ جنگ ہوئی ہے، جمعہ کی رات آپ نے قیام میں اللہ کی عبادت میں گزارا، اور اللہ کی طرف لو لگائے رکھے، اللہ سے گریزاری کر کے خوب دعائیں کی، اور صبح بیدار ہوئے، لوگوں کو بیدار کیا نماز کے لیے، فوجیوں کو، اور ان کے درمیان لرزہ خیز ولولہ انگیز آپ نے واعظ فرمایا، جس واعظ کو سن کر ہر فوجی کے رگوں میں سمندر کی موجوں کی طرح خون دوڑنے لگا، اور پھر وہ میدان جنگ کے لیے مکمل تیار ہو گئے۔ اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب میدان میں پہنچے تو آپ نے بارگاہ خداوندی میں دعا فرمائی، مولا جو تو نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا اس وعدہ کو پورا فرما، اور فرمایا کہ یہ چند نفوس قدسیہ، یہ چند لوگوں پر مشتمل یہ جماعت، مولا کریم یہ میری تبلیغ کا نتیجہ ہیں، یہ میری محنتوں اور میری کاوشوں کا نتیجہ ہیں کہ آج اس مقام پر یہ پہنچے ہوئے ہیں۔ مولا اگر یہ نہ رہے تو پھر تیری عبادت نہیں ہو پائے گی، پھر تجھے کوئی خدا کہنے والا نہیں ہوگا۔ آپ نے یہ دعائیں فرمائی، اللہ رب العزت خالق کائنات نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا،
اور اس کے بعد آپ کے اصحاب کی مدد کے لیے جنگ بدر میں اللہ رب العزت خالق کائنات نے فرشتوں کی جماعت کو نازل فرما دیا۔ فرمایا گیا کہ پہلے 1000، پھر 3000 اور پھر 5000 فرشتوں کا لشکر جنگ بدر میں آیا، اور گھمسان کی لڑائی ہوئی۔ لوگ دیکھتے تھے کہ لوگوں کی گردنیں اڑ رہی ہیں، کٹ کٹ کے گر رہی ہیں، لیکن کوئی مارنے والا نظر نہیں آ رہا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کیا تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ وہ اللہ کے فرشتے تھے جو تمہاری مدد کرنے کے لیے آئے تھے، تم بے سر و سامان تھے، ان کو اللہ رب العزت نے تمہاری مدد کے لیے بھیجا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جنگ شروع ہونے سے پہلے والی جو رات تھی، اس رات میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے چند اصحاب کو لے کر میدان کا جائزہ لیا، اور اپنے ہاتھ میں ایک چھڑی لیے ہوئے تھے، اس کے ذریعے سے نشان لگا دیا اور فرمایا کہ یہاں پر فلاں کافر کل مرے گا، یہاں فلاں مرے گا، یہاں فلاں مرے گا، سب کی نشاندہی فرما دی۔ جب جنگ ہوئی، جنگ کے غبار چھٹ گئے، تو صحابہ کرام نے کیا دیکھا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس کے لیے جہاں نشان لگایا تھا وہ کافر وہیں پر مرا ہے، اس سے ذرہ برابر بھی ادھر ادھر نہیں ہوا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت خالق کائنات نے اس بات کا علم غیب دیا تھا کہ کون کہاں مرے گا اور کب مرے گا۔ جب جنگ ختم ہو گئی تو اس میں تقریباً کفار کے 70 لوگ مارے گئے اور 70 لوگ قیدی بنے، اور باقی مسلمانوں کے رعب اور غلبے کو دیکھ کر اپنے ہتھیار کو ڈال دیے اور وہاں سے راہ فرار اختیار کر لیے، اور مسلمانوں میں تقریباً 14 لوگوں کی شہادت ہوئی، 14 لوگ شہید ہوئے۔ اور جب وہ لوگ قیدی بن کر آئے تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے مشورہ کیا۔ کچھ لوگوں نے یہ مشورہ دیا کہ انہیں قتل کر دیا جائے اور جو ان کے رشتہ دار ہیں وہی ان کو قتل کریں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ ان لوگوں سے فدیہ لے لیا جائے اور انہیں رہا کر دیا جائے۔ تو میں ایک واقعہ بیان کروں اور اپنے گفتگو کو ختم کروں گا۔ اس میں آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ وہ جب ان کی باری آتی ہے فدیہ دینے کی تو وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس تو فدیہ دینے کے لیے کچھ رقم ہے ہی نہیں، کچھ بھی مال نہیں ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چچا جان، وہ مال آپ کا کہاں ہے جو جنگ میں آنے سے قبل آپ نے اپنی بیوی ام الفضل کو دیا تھا اور کہا تھا کہ اگر میں لوٹ گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ اتنا مال فلاں کو دے دینا، اتنا فلاں کو دے دینا، اور اتنا تمہارے استعمال کے لیے ہو جائے گا، خرچے کے لیے ہو جائے گا۔ چچا جان، وہ مال آپ کا کہاں ہے؟ جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی یہ باتیں سنی تو وہ حیران رہ گئے اور ان کے قدموں تلے سے زمین کھسکتی ہوئی نظر آئی، اور پھر دل و زبان سے وہ گواہی دینے لگ گئے کہ واقعی آپ سچے ہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں، اور آپ نے فدیہ ادا کیا، اور اس کے بعد آپ نے کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں آپ نے داخلہ لے لیا، آپ اسلام کے دامن میں آ گئے، مشرف اسلام ہو گئے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ جنگ بدر کی مختصر تاریخ اور اس کے حوالے سے چند باتیں تھیں۔ یوں تو بے شمار اس کے حوالے سے باتیں بیان کی جا سکتی ہیں، لیکن وقت کا بھی خیال ہے۔ اللہ رب العزت خالق کائنات تمام مسلمانوں کو ہمیشہ عزت و آبرو عطا فرمائے اور غلبہ عطا فرمائے، اور اسلام کے پرچم کو ہمیشہ بلند فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن پر کلک کریں تاکہ آپ کو سب سے پہلے ہمارے نئے ویڈیوز اور